بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ دن اور رات ہر چیز اسی کی ہے، بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ناظرین، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آیا تو میں نے کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کھاؤ۔ جب اگلی رات ہوئی تو میں نے پھر کھجوریں جمع کی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ سب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائی اور مجھ سے پوچھا، ماجرا کیا ہے؟ میں نے اپنا سارا ماجرا بتایا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، جاؤ اپنے آپ کو خرید لو۔ میں اپنے مالک کے پاس گیا اور بولا، مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تجھے بیچتا ہوں، تو مجھے کھجور کے 100 درخت کاشت کر کے دے۔ جب وہ پھل اٹھائیں تو ان کا پھل واضح ہو جائے تو اس کھجور کی گٹھلی کے برابر تو مجھے سونا دے گا۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جو مانگا ہے دینے کا وعدہ کر لو اور اپنے پاس اس کنویں کے پانی کا ایک ڈول لاؤ، وہ ڈول جس سے اس باغ کو پانی دیا جاتا ہے۔ میں ڈول لایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی پر میرے لیے دعا کی اور یہ پانی جا کر درختوں کو میں نے دے دیا۔ اللہ کی قسم، ان میں سے ایک بھی ضائع نہیں ہوا۔ پھر جب کھجوروں پر پھل آ گیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو بتایا کہ یہ کھجوروں پر پھل آ گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی گٹھلی کے برابر میرے لیے سونا منگوایا اور مجھے دے دیا۔ میں اس سونے کو مالک کے پاس لے گیا اور اسے ترازو میں ایک طرف سونا رکھا اور دوسری طرف کھجوروں کی گٹھلیاں، لیکن وہ پلہ زمین سے نہ اٹھا۔ پھر بقایا سونا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے وزن کی شرط بھی کر لیتے تو وہ بھی پلڑا بھاری ہو جاتا۔ پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور ناظرین ہمیشہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگا۔ ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بے شک اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وحدہ لا شریک ہے اور وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ سب جہانوں کا پالنے والا بادشاہ اور شہنشاہ اللہ ہے۔ وہ غفور و رحیم اللہ پاک ہے اور ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے۔ ناظرین اب اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔